نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوا۔ دلیل اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان واضح کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان واضح کر کے رکھ دینے والی ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر ہو چاہیے کہ وہ لازماً طور پر اس رمضان مبارک مہینے کا روزہ رکھے۔ اس ماہ مقدس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے آسمان پر اسی مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس ماہ مقدس میں، اس مقدس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، جو شخص اس مہینے میں رمضان کا روزہ رکھے، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے حالت ایمان میں، یعنی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس مہینے میں تراویح کی اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان المبارک مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندہ مومن جب رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کو دو مسرتیں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب بندہ مومن افطار کرتا ہے اس کو ایک مسرت حاصل ہوتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس وقت دوسرے مسرتیں حاصل ہوگی۔ اس رمضان المبارک مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سے سب سے بھاری اعمال یہ رمضان المبارک مہینے کا روزہ ہوگا۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اس رمضان المبارک مہینے میں کون سا کام کرتے تھے، ان کا تعلق کیا ہوتا تھا، وہ رمضان المبارک مہینے کو پانے کے بعد وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے جو اپنے زندگی کو گزارتے تھے۔ سامعین کرام، اس رمضان اسلاف سے مراد کون لوگ ہیں؟ اسلاف یہ سلف کی جمع ہے، پہلے۔ اسلاف سے مراد پہلے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پہلے لوگ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام، اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام ہیں، اس کے علاوہ تابعین اعظام ہیں، اس کے علاوہ تبع تابعین ہیں۔ تو ان تینوں ادوار میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو موجود تھے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ سب سے بہتر انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان ہیں۔ اور اس کے بعد تابعین اعظام ہیں،
اس کے علاوہ تبع تابعی ہیں. اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو میرے زمانے میں ہیں وہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، اور ان کے نقش قدم پر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، اس کے نقش قدم پر اگر اپنی زندگی کو ایک دوسرے سے جو ہے مل کر زندگی کو گزاریں گے، تو گویا کہ ہماری زندگی ایک صحیح سلامت زندگی گزرے گا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں اس کا ایک بہت بڑا عوض، اس کے بہت بڑے عوض اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں گے. سامعین کرام، تو ہمارے اسلاف اس رمضان المبارک مہینے میں کون سا کام کرتے تھے؟ سب سے پہلی چیز، جب اس مہینے میں شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب رمضان المبارک مہینے کا چاند طلوع ہوتا تھا، تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ چاند دیکھنے کے پابند ہوتے تھے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب رمضان المبارک مہینے کا نیا چاند دیکھنے کے لیے صحابہ کرام ماہی بیاب کی تڑپنے پر مجبور ہو جاتے تھے. یعنی مچھلی کو جب پانی سے اوپر لایا جاتا ہے جس طرح تڑپتا ہے، تو ہمارے صحابہ کرام تھے جو ماہی بیاب کی طرح تڑپنے پر مجبور ہو جاتے تھے. سامعین کرام، وہ لوگ نیا چاند دیکھتے تھے اور دیکھنے کی اہتمام بھی کرتے تھے. تو ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ رمضان المبارک مہینے میں جب نیا چاند نکل آئے تو ہمیں بھی دیکھنے کی اہتمام کرنی چاہیے. سامعین کرام، اس کے بعد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی جو دعائیں ہمیں سکھلایا ہے، وہ دعاؤں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ. اس دعاؤں کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں. سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ذکر کیا. اس کے بعد ربی وربک اللہ، یعنی دوسرے پہلو جو بیان کیا ہے کہ چاند کو کہہ رہا ہے ربی وربک اللہ، ربی میرا رب، وربک اللہ اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی چاند کا رب اور میرا رب اللہ رب العالمین ہے. جو لوگ چاند کو دیکھ کر کے چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کی منہ جواب اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ چاند کا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے. جو لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا کہ جب چاند کسی چیز کا محتاج ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، تو وہ ہمیں کیسے جو ہے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاند کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر کے اسی کی طرف تاکنا نہیں ہے. یعنی جیسے چاند دیکھ لو اپنے کام کی طرف نکل جاؤ، چاند دیکھو اور دعائیں پڑھو. ایسا نہیں کہ جیسے چاند نکل آئے تم چاند ہی کی طرف دیکھتے رہو. جو اہل باطل لوگ چاند کی دیکھ کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف تاکتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اسی کی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. اگر ہم اسی کے نقش قدم پر چلیں گے، اسی کی ہم تشبیہ اختیار کریں گے، تو گویا اس کی جو ہے انہی میں سے ہم بھی ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب نیا چاند دیکھیں تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں دعائیں سکھائے ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے ضرور بھی ضرور ہم وہاں سے چلے جائیں. دوسری چیز جو ہمارے اسلاف کرتے تھے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک مہینے میں وہ لوگ کھانے کی پابند نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کسی کے گھر پہ کوئی مہمان جانے کی ضرورت اگر محسوس ہوتا، جاتے بھی تھے تو روکھی سوٹھی یعنی جو بھی چیز ملتی تھی وہ کھانا کھا لیتے تھے. آج ہمارے گھر پہ ماحول یہ ہے کہ آج ہم دکانیں کھولتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام وہ تھے کہ رمضان المبارک مہینے میں دکانیں بند کر دیتے تھے، رمضان المبارک مہینے میں گھر پہ چولہے نہیں جلاتے تھے، رمضان المبارک مہینے میں دن کے ٹائم پہ کھانا نہیں بناتے تھے. اگر کسی کے گھر پہ کوئی مہمان بھی آتا تھا تو جو روکھی اور سوکھی جو چیز ملتے تھے اسی کو کھانا پیش کر دیتے تھے اور عیب بھی محسوس نہیں کرتے تھے. آج ہمارے گھر پہ اگر کوئی انسان مہمان آئے اس کو اگر ہم اچھی طریقے سے کھلائے اور پلائے نہیں تو ہمارے بدنام کریں گے.
وہ دوسرے انسان کے پاس جا کر کے ہماری غیبتیں کریں گے، ہماری چغلی کریں گے اور ہمیں جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کسی کے گھر پہ مہمان آتا تھا، مہمان آتے بھی تھے لیکن جب سوکھی اور جب کوئی چیز مل جاتی تھی تو اسے بھی کھا لیتے۔ یعنی صحابہ کرام اس رمضان المبارک مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس رمضان المبارک مہینے کی فضیلت کو لوگوں کو دل پہ بیٹھانے کے لیے وہ دن کے ٹائم پہ کھانا نہیں بناتے تھے۔ اگر گھر پہ کھانا بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور سفر کر سے لوگ دور سے آتے تھے تو اس کو مجبوری کے طور پر گھر کے کسی کونے پہ جا کر کے، اندھیرے پہ جا کر کے چھپ چھپا کر کھانا بناتے تھے اور اس مہمان کو کھلاتے تھے۔ وہ لوگ عام طریقے سے کھاتے پیتے نہیں تھے۔ رمضان مبارک مہینے میں جیسے آج ہم ایک دوسرے انسان کے سامنے کھاتے اور پیتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ویسے صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جو ہمارے اسلاف ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ رمضان مبارک مہینے میں دن ایک پہر کھانا نہیں دیتا تھا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، امی امی کر کے آواز دیتا تھا تو بچوں کو اون سے بنی ہوئی کھلونے دے دیتے تھے۔ بچے اس کھیل کو لے کر کے بھول جاتے تھے اور پھر اس کو بھی رمضان مبارک مہینے کی روزہ رکھواتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کرام جو رمضان مبارک مہینے میں رمضان مبارک مہینے کی قدر کرتے تھے۔ رمضان مبارک مہینے کے آنے پر لوگ دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا ایک بہت بڑا یہ رویہ تھا کہ رمضان مبارک مہینے کے آنے سے 6 ماہ قبل لوگ اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ الہ العالمین ہمیں تو اس رمضان مبارک مہینے میں صحیح سلامت رکھ، رب العالمین تو ہمیں اس رمضان مبارک مہینے میں جو ہمارے آنے والے مسائل ہیں، جو ہمارے آنے والے مشکلات ہیں، اللہ تو اسے ٹال دے۔ اللہ اس رمضان مبارک مہینے میں جو ہمارے مصیبت آنے والے اسے دور کر دے تاکہ میں رمضان مبارک مہینے کے صحیح طریقے پر 30واں روزہ رکھ سکے اور میں اپنے گناہوں کا بخشش کروا سکے۔ تو اللہ رب العالمین سے صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے، الہ العالمین تو ہماری صحت کو تندرست رکھ، ہمیں جو ہے اس طرح کی بیماری نہ دے کہ ہمارے روزہ کے درمیان ایک آڑ بنے۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے صحابہ کرام 6 ماہ قبل، 6 مہینے سے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ 6 ماہ قبل سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے پھرتے تھے، اللہ تو ہمیں رمضان مبارک مہینے میں زندہ رکھ، ہمیں بیماری سے بچائے رکھ، ہمیں تمام آلہ اور مصیبت جو ہو دیتے ہیں اس سے بچا کر رکھ تاکہ ہم رمضان مبارک مہینے میں روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک مہینے میں 2 مرتبہ قرآن کو دہراتے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کو قرآن کو سناتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جبریل امین کو سناتے تھے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ یہ دان و خیرت کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو اہتمام کرتے ہوئے نیکی کرنے کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول جو عام دنوں میں صدقات اور دان خیرات کرتے تھے، رمضان المبارک مہینے اس سے کہیں زیادہ یعنی پانی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہا دیتے تھے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے جو معصوم عن الخطا تھے، کوئی کسی طرح کی گناہ نہیں تھے، پھر بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دان ایسی زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دان اور خیرت کریں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ہمیں زکوٰۃ کا اہتمام کرنی چاہیے۔ خصوصی طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ رب العالمین مردود شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی جو شیاطین ہوتے ہیں اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں کوئی انسان اگر عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے
جو بو نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو یہ خوشبو اور مشک خوشبو اور کستوری سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو زیادہ اس کو پسند ہوتا ہے. اور سمجھیے کہ جس انسان کے منہ سے بو آئے وہ اللہ رب العالمین کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتا ہے. سامعین کرام، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ ایسے دن ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے سپوز مان لیجئے 84 سال ہوتا ہے. اگر کوئی انسان 84 سال عبادت کرتا ہے تو اس کو جتنی نیکیاں ملتی ہے، اگر وہ انسان ایک لیلۃ القدر میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر